الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ حضرات اپنی حاجات کی برابری کی نیت سے مجلس کی قبولیت کے لیے مولا کے ظہور میں تعجیل کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بھیج دیں محمد. تھوڑا سا اس کی آواز بڑھ سکتی ہے بھائی، تو مجھے طاقت کم لگانی پڑے گی. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی صورت میں ہمیں رزق کریم عنایت فرمایا ہے، اور اس عشرہ سجادیہ کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. آپ کی خدمت میں پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں، لہٰذا تقریباً چہرے شناسہ بھی ہیں اور آپ حضرات بھی مجھ سے کسی حد تک واقف ہیں کہ ہم کس انداز سے بات کرنے کے عادی ہیں، اور کوشش ہم کریں گے کہ جو کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اور جو کچھ علماء کرام سے حاصل ہوا ہے وہ اس عشرے میں بیان آپ کی خدمت میں کیا جائے. جیسے کہ عشرے کے موضوع کا اعلان ہو چکا ہے، وہ ہے کلام آل محمد علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج پہلی گفتگو اور آج ہی سے ہم موضوع کا آغاز کر دیں گے، لیکن ابتدائی چند دقیقے فقط اس بات کی خاطر کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا. ظاہر ہے کہ آل محمد کا ممبر ہے تو انہی کا کلام پیش ہونا چاہیے، اور تمام علماء انہی کا ہی کلام کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سنائیں. ہم نے اس عشرے میں خاص سی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف موضوعات پر جو ریلیونس رکھتے ہوں احادیث کی روشنی میں بات کی جائے، اور سمجھ میں آئے کہ آل محمد علیہ السلام مختلف مسائل کے سلسلے میں کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اور اس سلسلے میں زیارت جامع کبیرہ کا وہ معروف جملہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. زیارت جامع کبیرہ
تقریباً مومنین واقف ہیں انشاءاللہ اس زیارت سے. 10ویں امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. عبداللہ ابن موسیٰ نخعی نے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیے جو فصیح و بلیغ ہو. ویسے ہی ہر امام کا کلام، ہر کلام ہی فصیح و بلیغ ہے، لیکن انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مولا ایسی کوئی زیارت مجھے بتائیے کہ جو انتہائی فصیح و بلیغ ہو اور آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو زیارت کو پڑھ لوں. لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی جسے زیارت جامعہ کہتے ہیں. چونکہ دو طرح سے زیارت جامعہ ہے، یعنی دو ایسی زیارتیں ہیں تقریباً جو معروف ہیں کہ جہاں آپ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں تو پڑھ لیں. البتہ زیارت امین اللہ ایک اور زیارت ہے کہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے، اور یہ اس لیے بھی اچھی بات ہے کہ یہاں سے چلی جائے. مومنین ہو سکتا ہے کہ آن لائن بھی دیکھ رہے ہو اسے، تاکہ آج کل جو مومنین ماشاءاللہ زیارت پہ کافی زیادہ تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ کربلا جائیے، سامرہ جائیے، آپ کاظمین کے حرم میں تشریف لے جائیے، آپ نجف اشرف تشریف لے جائیے، یا آپ مدینہ منورہ انشاءاللہ چلے جائیں عمرہ پر یا حج پر، یا مشہد مقدس چلے جائیں. جس امام کے بھی حرم میں جائیں وہاں زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی انتہائی تاکید ہے. تو دو طرح سے زیارت جامع، ایک صغیرہ ہے، ایک کبیرہ ہے. مختصر زیارت بھی ہے اور ایک کبیرہ بھی ہے. میں خاص طور پر جوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، البتہ مجھے مسقط کے مجمع سے کافی قوی امید ہے، یہاں پر تو بزرگ علماء کرام رہتے بھی ہیں اور تشریف بھی لاتے رہتے ہیں، کہ آپ نے زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھ لی ہوگی، لیکن اگر اب تک نہیں پڑھی ہے تو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اسے ضرور دیکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ میں بالخصوص مکمل طور پر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہے. ٹھیک، اور یہ وہ بیان ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کہیں پر یہ نہیں ہے کہ شاعرانہ رنگ آمیزی ہے یا خطابت جھلک رہی ہو کہ جوش خطابت میں کچھ کہہ دیا جو حقیقت میں نہیں تھا. ٹھیک، البتہ یہ بھی ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بہت زیادہ جوش خطابت میں کچھ بڑھا دیا. ہاں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قولوا فینا ما شئتم، ہمارے فضائل میں جو کچھ چاہتے ہو بیان کرو، لیکن ہمیں خدا نہ کہنا. بس یہ ایک بڑا واضح اصول ہے کہ وہ خدا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بالذات ہے، غنی مطلق ہے. اس بات کا خیال رہے. ایک مرتبہ علامہ طالب جوہری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو فضائل امیر المومنین بیان کیے، تو بعد میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ نے تو حد سے ہی بڑھا دیا آج. تو علامہ صاحب نے ہم سے یوں خود بیان کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قبلہ آج تو آپ نے ایسے فضائل پڑھ دی کہ آج آپ نے حد سے بڑھا دیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ جی جیسے آپ کہنا چاہیں، تو آپ حد متعین فرما دیجیے، تو کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. پھر میں سے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اب میں بھی تھوڑا سا مجمع کو آمادہ کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو تمہید ہے وہ اگر ہم ابھی بیان کر دیں گے اور پھر بعد میں جو مومنین تشریف لائیں گے تو پھر جو موضوع کا جو فلو ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا حاشیے کی باتیں آ جائیں اور ساتھ میں پھر ہم جب تقریباً ہمیں احساس ہوگا کہ مومنین آ چکے ہیں تو پھر ہم اصل بات بھی شروع کر دیں گے. یہ بھی اہم باتیں. تو فرمایا کہ آپ حد متعین فرمائیے تو ہم بڑھانا چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی عالم نے حد سے بڑھا دیا، یہ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، لیکن تاریخ میں بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر یوں لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں علم غیب کا قائل ہو کہ ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ غلو کر رہا ہے، یعنی وہ بڑھا رہا ہے حد سے، یعنی انہوں نے مسٹیک کی، اس سلسلے میں انہوں نے مسٹیک کی. آہستہ آہستہ علم پر پروان چڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو اس کے قواعد و ضوابط جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اب ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں چلیں کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جی تو ماشاءاللہ اب
تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا تو میں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے موضوع کو کہتا چلا جاؤں گا. بات شروع ہوئی زیارت جامع کبیرہ سے. اچھا جب آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے تو اس میں ایک تو اس کی سند بھی اتھینٹک ہے, اس کی سند کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہے علماء میں. یعنی علامہ مجلسی جیسے محدث نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی سند کے بارے میں تقریباً تمام علماء کا یوں اتفاق ہے کہ اس کی سند معتبر ہے. اور زیارت جامع کبیرہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کنفرم امام کی طرف سے. اور جب آپ امام کی طرف سے اس زیارت جامع کبیرہ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل امام بزبان امام علیہ الصلوۃ والسلام, تو بالکل اتھینٹک چیز آپ تک پہنچے گی. اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں لیکن شاید اب تک کوئی اردو زبان میں انگلش میں تو نہیں آئے اب تک شرح, لیکن عربی اور فارسی میں تو زیارت جامع کبیرہ کی شرح بھی لکھی گئی. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم سے تو متصل ہونا ہی چاہیے, لیکن جو دو ثقل ہیں قرآن اور اہل بیت, تو قرآن ہے. اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے لیے زیارت جامع کبیرہ کو روٹین بنا لیجیے اپنا. اور اس کے ویسے بھی بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں. سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو, لیکن اس کے علاوہ دنیاوی اور اخروی فوائد بہت ہیں اس کے. اس خاطر ہے کہ بزرگ علماء کرام کی سیرت میں لکھا ہوا ہے, جیسے خود علامہ مجلسی کے والد ملا تقی مجلسی, ان کے بارے میں معمولاً لکھا گیا ہے کہ وہ جس حرم میں جاتے تھے صرف زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے, اور جب وہ زیارت جامع کبیرہ نجف سے کربلا سے پڑھ رہے تھے تو خود انہوں نے کہا کہ مجھے مکاشفہ یہ ہوا کہ میں زیارت پڑھتے پڑھتے دفعتاً سامرہ میں ہوں مقام غیبت امام پر, اور میں نے دیکھا کہ حضرت حجت میرے سامنے موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, محمد وآل محمد بلندر حضرت حجت کے نام پہ مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حضرت حجت میرے سامنے موجود ہیں اور انہوں نے جملہ فرمایا کہ نعمت زیارت ہذہ, اے ملا تقی مجلسی کتنی اچھی زیارت ہے جو تم پڑھ رہے ہو, کتنی اچھی اور کتنی بہترین زیارت ہے کہ جو تم ہم اہل بیت کی پڑھ رہے ہو. تو اور ہمارے اسی طرح سے اب میں بہت زیادہ اس واقعات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ زیارت جامع کبیرہ اس وقت موضوع نہیں ہے فعلاً, لیکن اس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے. اور ہم نے ایک جملہ پڑھا ہے اس میں سے کہ کلامکم نور, اس زیارت کا جملہ ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ کلام آل محمد علیہ السلام. تو آل محمد کے کلام کے لیے خود 10ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کہو کلامکم نور, اے اہل بیت آپ کا پورا کلام ہی نور ہے. آپ اور ہمارے یعنی اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ اہل بیت نور ہیں, وہ تو ہیں خود نور, بلا شک نور ہیں, لیکن وہ ایسی نورانیت رکھتے ہیں کہ جو کلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. ان کے کلام میں ایسی نورانیت ہے. وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَىٰ, آپ کا امر جو ہے اس میں رشد ہے, اس میں ایک بالیدگی ہے. وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَىٰ, آپ کی وصیت تقویٰ ہے. یہ زیارت جامع کبیرہ کا سیکونس ہے. وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرِ, کتنا بہترین ہے, سبحان اللہ. فعلکم الخیر, ذرا اس ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. ہم اپنی زندگی میں جو کام کرتے ہیں ہر ایک اس کو فعل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فعل یعنی کوئی کام, ایکشن, اوکے. اس میں کچھ خیر ہوتے ہیں کچھ شر ہوتے ہیں, کچھ نہ خیر ہوتے ہیں نہ شر ہوتے ہیں, مباح ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ فعل خیر بھی ہوں گے لیکن کچھ گناہ بھی ہو جائیں گے, گناہ یعنی شر, اور بہت سارے کام ایسے ہوں گے کہ جو مباح ہوں گے. امام نے فرمایا, یعنی میں اب چونکہ بار بار امام کا ذکر ہو رہا ہے تو میں کم از کم ایک دفعہ پورا ادب احترام سے نام لوں تاکہ آپ مل کے صلوات بھیجیں. مولا امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و محمد, کہ فعلکم الخیر, اے اہل بیت آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے از اول تاخر سب کا سبھی خیر ہے, درمیان میں بھی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. نعوذ باللہ شر تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو صاحبان تطہیر ہیں, رزق سے دور ہیں, کہ نہیں, لیکن درمیان کی بھی کوئی بات, جو کچھ ہے آپ کا جو فعل ہے یعنی جو بھی ایکشن ہوا, جیسے ایکشن ہوا, اٹھے بیٹھے بولے بات کیے, ٹھیک ہے. انہیں کچھ تناول فرمایا, انہوں نے سفر اختیار کیا, وہ اپنے وطن میں تھے, وہ حضر میں تھے, وہ سفر میں تھے, ہر چیز خیر ہے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. بولے تو رسول, چپ رہے تو رسول, جنگ کرے تو رسول, سلو کرے تو رسول,
سفر کرے تو رسول، وطن میں رہے تو رسول، کسی کے احترام میں بلند ہو تو رسول، کسی کو شانوں پر اٹھائیں تو رسول، اور کسی کو محفل سے اٹھا دیں تب بھی رسول۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے جہاں جہاں تک مومنین تشریف فرمائے، ٹھیک؟ چونکہ جو سامنے مومنین ہیں ان کا تو ریئیکشن مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جو آس پاس موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور وہ ساتھ چل رہے ہوں گے، صحیح؟ تو کبھی کبھی مل کے درود پڑھ دیجیے گا اور کبھی کبھی کچھ یا علی کہہ دیجیے گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ ساتھ میں چلے۔ ماشاءاللہ، یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا فعلکم الخیر، آپ کا ہر فعل ہی خیر ہے۔ عادتکم الاحسان، آپ کی عادت میں ہے احسان کرنا، روٹین ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ روٹین، عادت ہے۔ کسی کوئی اتنا احسان کوئی کرنے والا ہو کہ اس کی عادت ہی ہو احسان کرنا۔ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، آپ کی سرشت میں ہے کرم کرنا، یعنی آپ کے خون میں شامل ہے کرم کرنا۔ اور ہمارے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی احسان کرنے والا ہو، کوئی کرم کرنے والا ہو، نہیں، نسلاً بعد نسلاً آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ مولا کائنات کے بعد ایک شخص آیا کہ یا علی، میں نے اپنا پرانا حساب اور کتاب دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، اور میں نے اس حساب کتاب میں دیکھا ہے کہ آپ کے والد ابو طالب نے میرے بابا سے 40,000 درہم قرض لیے تھے جو واپس نہیں کیے تھے۔ اب آپ کے والد بھی گزر چکے ہیں، میرے والد بھی گزر چکے ہیں، لیکن وہ قرض تو ہے باقی، تو آپ ان کے وارث ہیں تو آپ مجھے قرض واپس لوٹائیے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو دیکھ کر آیا حساب تو ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں تجھے۔ امام علیہ السلام نے دے دیا اسے 40,000 درہم، اسے دے دی۔ 40,000 درہم بہت بڑی بات ہوتی تھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تقریباً جو زمانے کی کیفیت ہے کہ 1 درہم میں کہا جاتا تھا کہ شاید 1 بکری آ جاتی تھی، یعنی 40,000 بکریاں آج آپ کے حساب سے لگائیے تو کیا ہوگی قیمت۔ تو دے دیا۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے تو لے لے۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر آیا کہ یا امیر المومنین، یہ تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی، میں نے تو ڈیبٹ کریڈٹ الٹا دیکھ لیا تھا، اصل میں آپ کے والد نے میرے والد سے نہیں، میرے والد نے آپ کے والد سے قرض لیا ہوا تھا، وہ تو مجھے آپ کو واپس کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ شریف النفس انسان تھا تو واپس بھی آ گیا، ورنہ تو کہا مولا نے صدقہ عطا فرما دیا، بس ختم ہو گئی بات۔ امام بارگاہ میں کچھ مل گیا، صدقہ ہو گیا، مولا کی طرف سے عطا ہو گیا۔ تو لیکن وہ شریف النفس انسان تھا، اس نے کہا نہیں، میں واپس جا کے بات کرتا ہوں مولا سے۔ گیا واپس، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن بات اہم ہوتی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا مولا کائنات کے ایک اور واقعے میں جب انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق معین رکھا ہوا ہے، اب اس کی مرضی ہے حلال سے لے یا حرام سے لے، ٹھیک ہے؟ وہ زین والا واقعہ تو سب کو پتہ ہے، اب اتنا مشہور واقعہ مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک معین رزق تو رکھا ہے، محنت کریں گے انشاءاللہ وہ رزق ملے گا، اپنی چوائس ہے، غلط کام کر کے حرام سے لے، محنت کر کے حلال سے لے۔ یہی معاملہ یہاں پر تھا، اگر نہ آتا واپس مولا دا صدقہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا یہ کہ جناب بعد میں وہ چونکہ اس نے بات نہیں کی تھی تو کم از کم اس کی ذات کی حد تک تو یہ صحیح نہیں ہوتا کب، لیکن وہ آیا، اللہ نے نصیب میں دیکھیں کیسے لکھا ہوا تھا، اس نے آ کے کہا کہ مولا یہ تو برعکس ہو گیا، اب مجھے یہ 40,000 بھی جو واپس آپ سے لیے واپس کرنے، وہ جو میرے باپ نے آپ کے باپ سے لیے تھے وہ بھی واپس کرنے، یعنی ٹوٹل 80,000 واپس کرنے ہیں مجھے آپ کو۔ امام نے کہا کہ اما ما قبضت فهو لک، جو ابھی کل تجھے دیا ہے، کل پرسوں، وہ تیرا ہوا، اور جو تیرے باپ نے میرے باپ سے لیا تھا اس کو میں نے معاف کیا، اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہماری سرشت میں کرم ہے، جو ایک بار دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مل کے یا علی اللہم صلی۔ مل کے کہہ دیں گے یا علی مدد، ٹھیک ہے؟ تو زیارت جامع کبیرہ، اسی پہ بات ابھی تک رکی بھی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اسے پڑھیں، اور اسی میں جملہ ہے کہ کلامکم نور، اہل بیت علیہ السلام آپ کا جو کلام ہے وہ نورانی ہے، اس میں نورانیت ہے۔
جیسے قرآن کریم میں، قرآن کے لیے حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن بہت زیادہ پڑھا جائے اور پڑھنا چاہیے، کم سے کم ینبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیہ فی کل یوم او لیلہ، ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ حدیث ہے یہ کہ کم از کم دن میں 50 آیتوں کی تلاوت کرے، دن یا رات میں کسی ایک موقع پر 50 آیتوں کی تلاوت کرے، سزاوار ہے نا، اتنا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی واجب حرام والی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا تو نعوذ باللہ حرام ہو گیا، نہیں، لیکن اتنا ریکمنڈیشن میں ہے، ہائیلی ریکمنڈیڈ۔ تو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، حدیث میں ہے کہ جیسے ہم زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں اور ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم نور حاصل کرتے ہیں، رات کے وقت میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں تو خیر شہروں کی اس طرح سے تعمیر ہو گئے ہیں اور اس طرح سے جو لائٹنگ ہے اور اس طرح سے کہ ہم اس نعمت سے بھی محروم ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آسمان پہ سٹارز ہیں۔ بچوں کو تو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ سٹارز ہیں کیسے آسمان پر، اور اس کی کیا کیفیت ہے اور کیا جھرمٹ ہے وہاں پر۔ یعنی کبھی آپ بالکل ایک صحرا میں ڈیزرٹ میں چلے جائیے، کہیں جب بالکل ڈارکنیس ہو، اس کے بعد جا کے دیکھیں رات میں، تو واقعی محسوس ہوگا آپ کو کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا آسمان سجایا ہوا ہے ستاروں سے۔ اور یہ بھی جو آسمان سجایا اللہ نے، یہ امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں سجایا۔ یہ حدیث ہے، کوشش کرنی ہے مجھے کہ اپنی جانب سے میں کوئی خطابت کے نقطے نہ لگاؤں، حدیث ہے یہ۔ حدیث کیا چیز ہے؟ حدیث یہ ہے، سنیے گا، کس امام کی حدیث کہ جن کی اجارت کے لیے بہت اجر اور ثواب ہے، یعنی ہمارے 8ویں مولا اور آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا کہ ان اللہ عرض الولایۃ علی اہل السماوات السبع، اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کو، ان کی امامت اور ولایت کو پیش کیا 7 آسمانوں میں رہنے والوں پر۔ فَتَسْبِقُهَا أَهْلُ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، سب سے پہلے جس آسمان نے اور جن آسمان والوں نے مولا کائنات کی ولایت کو قبول کیا وہ 7واں آسمان تھا۔ فَزَيَّنَهَا بِالْعَرْشِ، سنیے گا اسے، آپ کو ولایت امیر المومنین کا لطف آئے گا یہاں پر۔ سب سے پہلے جب 7ویں آسمان نے قبول کیا، اللہ نے اس کو ایک تحفہ دیا۔ تحفہ یہ دیا کہ اس 7ویں آسمان کو اپنے عرش سے مزین فرمایا اللہ نے۔ اپنا عرش 7ویں آسمان پر اس لیے رکھا اللہ نے کہ 7 آسمانوں میں سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا 7ویں آسمان نے۔ علی کی ولایت کو قبول کیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہا علی ولی اللہ، ٹھیک ہے، مل کے کہیں گے یا علی۔ تو 7ویں آسمان نے کہا، اس نے عرش بنا دیا۔ ابھی میں سٹارز کی بات کر رہا تھا ابھی۔ ثم، اس کے بعد کس نے کیا؟ ثم سبقت الیہا اہل السماء الرابعۃ، اس کے بعد 4تھے آسمان نے مولا کائنات کی ولایت کو پھر قبول کیا، 7ویں کے بعد 4تھے نے۔ تو 4تھے آسمان پر، عدد بھی بڑا خوبصورت ہے 4تھا، ہے نا، ہمارے نزدیک بھی وہاں بھی۔ تو 4تھے آسمان نے جب قبول کیا، یہ آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ صاحب ظاہر ہے ورکنگ ڈے ہوتا ہے، کام کر کے آتے ہیں، تو یہاں سے میں آپ کو تازہ تم مولا کائنات کا ذکر ہے اس میں تازگی ہے، تو اس طرح سے بھیجیں۔ جو تازہ دم ہونا چاہتے ہیں ایک مل کے صلوات تو بھیجیں مولا کائنات کے نام پر، اللہم صل علی محمد و محمد۔ چلیں، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جب 4تھے آسمان نے قبول کیا، 7ویں کے بعد 4تھے نے، تو ہوا کیا؟ اللہ نے اس کو کیا تحفہ دیا؟ فَزَيَّنَهَا بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیت المعمور سے زینت عطا فرمائی۔ اللہ نے بیت المعمور، 4تھے آسمان، بیت المعمور وہ جگہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ سے سیدھ میں اوپر ہے آسمانوں پر۔ زمین والے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں قبلہ ہے وہاں۔ اس کے بعد یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسمانوں کا قبلہ ہے علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ ہے علی کی ولادت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا کعبے کی چھت پر، اس میں فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اسے شرف بخشا بقدوم ابی ہے کہ ان کے بابا یعنی حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو بیت تھا اصبح قبلۃ، جب حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے تو قبلے میں تبدیل ہو گیا۔
ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، ٹھیک ہے، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ جی تو غور کیجئے گا، بیت المعمور پہلا ہو گیا عرش، پھر بیت المعمور۔ آپ سیکوینس اگر بھول گئے ہو تو میں نے سٹار سے بات شروع کی تھی، یہ والی بات سٹار سے نکلی تھی، اس کا کیا تعلق ہے مولانا ستاروں سے؟ پھر فرمایا ثم سبقت الیہا اہل السماء الدنیا، ساتواں آسمان تھے نا، اس میں ساتویں آسمان، چوتھے آسمان، اور پھر دنیا کے آسمان، یعنی پہلے آسمان نے مولا کائنات کی ولایت کو قبول کیا۔ فزینھا بالکواکب، اس قبولیت کی وجہ سے اللہ نے اس آسمان کو ستاروں سے زینت عطا فرمائی، اس کو خوبصورتی عطا فرمائی ستاروں کے ذریعے سے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف تو ستاروں کی خوبصورتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں سے خوبصورتی ہوتی ہے، آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ انہیں ستاروں کی طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے ریورس دیکھیں تو وہاں سے، یعنی جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے ایسا نور بلند ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو انہیں یہاں پر کہیں جو اس گھر میں گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم بھی نور ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اسی خاطر ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے بھی زیادہ تاکید ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھیں، پھر بھی دیکھ کر پڑھیں، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، دیکھنے کا الگ ثواب ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہے کلامکم نور، اہل بیت آپ کا کلام نور ہے، آپ کے کلام میں بھی نورانیت ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ ہے، لہٰذا قرآن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ طے شدہ اور ثابت شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ روایات میں چونکہ بحث ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کی سند اتنی محکم نہ ہو، کسی کی محکم ہو، تو یہ علماء کرام کا کام ہے، اور فقط وہ بھی کوئی مجھ جیسے عالم کا کام نہیں، وہ مجتہد لیول کے علماء کرام کا کام کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پھر کون سی روایت ہے جو سند کے اس قابل ہے۔ لیکن جو ایک مرتبہ طے ہو جائے کہ مثال کے طور پر علی نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ جو کلیہ ہے اور یہ مفروضہ ہے یہ طے ہو جائے، یا مثال کے طور پر اگر یہ طے ہو جائے کہ قال صادق ہے، قال الباقر ہے، امام حسن عسکری نے کہا ہے، امام جواد نے کہا ہے، اگر طے ہو جائے بس جو طے ہو گیا کہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ کلام نورانی ہے، خود اس کلام میں نورانیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے موضوع کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا کہ ہم آپ کے سامنے کلام آل محمد علیہ السلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ آج ایک کلام سوچ کر آیا تھا، تفصیلی کلام مولا کائنات کا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں اسے شاید کل پہ مؤخر رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ کلام تھوڑا سا طولانی ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ کل جب آج اگر شاید شروع کیا تو وہ پوری طریقے سے نہیں ہو سکے گا، لہذا ہم کل پہ اس کو مؤخر رکھتے ہیں۔ لیکن آج کم سے کم آپ کے سامنے موضوع آ گیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کے کلام میں نورانیت ہے، اور یقین فرمائیے گا، یہ میں اب آپ غور کیجیے گا بہت، یہ وہ نورانیت ہے اور یہ وہ معرفت ہے جو ہم زمین والوں کو کچھ حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ اصل معاملہ اس سے بہت اوپر ہے۔ کیوں؟ حدیث کیا ہے اس سلسلے میں؟ حدیث ہے عیون اخبار الرضا کی شیخ صدوق نے سے لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا موضوع جاری ہے، کلام ائمہ علیہ السلام آتا جا رہا ہے بار بار، یہ ہمارا موضوع ہے کہ مختلف باتوں میں کہاں کہاں امام علیہ السلام نے کس کس بات کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ سنیے گا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے بیان کیا۔ معمولاً امام رضا علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو معمولاً یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے بیان کیا۔ کیوں ہے یہ؟ اگر وہ خود بھی کہیں کہ امام رضا نے فرمایا، حجت ختم ہو گئی بات، لیکن معمولاً آپ کو ملے گا کہ امام رضا یوں کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ان کے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا ان کے بابا علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ان کے بابا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ معمولاً اس طرح سے مل کے صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام اس لیے ایران تشریف لے گئے تھے، ہے نا، کیونکہ ایران تشریف لے گئے تھے۔ معمولاً وہاں پر امام علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تھے تو اب یہ ہم
ایک اپنے طور پر یوں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں اپنے آباء و اجداد کا ذکر فرمایا بار بار، اس خاطر کہ شاید وہ ایران والے جو تھے، ظاہر ہے کہ وہ مدینہ میں تو نہیں رہتے تھے، وہ واقفیت نہیں رکھتے تھے کہ پورا خاندان اہل بیت اس کی شان اور عظمت کیا ہے، اور بہت سارے عام افراد بھی ہوتے تھے، کوئی میڈیا نہیں ہے، لہٰذا امام علیہ السلام اگر اپنے فضائل کو بیان کرتے اور خود سے حدیث بیان کرتے تو انہوں امام کی عظمت تو سمجھ میں آتی، یہ سمجھ میں نہ آتا کہ امام کا تعلق کس سلسلے سے، لہٰذا انہوں نے پورے سلسلے کو بیان فرمایا کہ خالی مجھے نہ پہچانو. اسی خاطر تھا کہ نیشاپور میں فرمایا بے شرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. حدیث ظاہر ہے آپ امام کی ذریعے کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، اور اب اس قسم کی حدیث کو میں ریپیٹ کروں تو اس میں وقت بھی لگے گا، اور یہ آپ کی شان سے میں کہتا ہوں وعید ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ اتنے علماء کو سنتے ہیں کہ یہ حدیث تو مجھے یقین ہے آپ نے سنی ہوگی کہ امام علیہ السلام نے نیشاپور میں حدیث ارشاد فرمائی. اس میں بھی یہی کہا تھا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا. چلیں آپ کے لیے تھوڑا سا اور ضیافت ایمانی کے لیے، ایک مرتبہ ایک بات ہو رہی تھی، ایک جگہ پر ذکر ہو رہا تھا امام علیہ السلام کا، مولا کائنات کا. تو ایک اور صاحب تھے جن کو وہ ذکر اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو یہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا. ساتھ میں دوسرے صاحب تھے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ کیوں مولا کائنات کا مولا علی علیہ السلام کا نام آیا. انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم نے یہ ارشاد فرمایا علی علیہ السلام نے. انہوں نے کہا کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں صاحب نے ارشاد فرمایا. جو یہ کہتے گئے وہ سامنے سے کہتے گئے، جو یہ کہتے گئے سامنے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہتے گئے. تو ایک مرتبہ ضد ہو کر انہوں نے کہا کہ اے خدا کوئی ایسی فضیلت میرے دل میں اس وقت ڈال دے کہ یہ کاپی پیسٹ بھی کرنا چاہیں، جھوٹ بھی تو نہ کر سکے. کاپی پیسٹ بھی جھوٹ، اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوتا نا، پتہ نہیں ہوتا نا کہ ایک سافٹ ویئر کا کاپی پیسٹ دوسرے پہ نہیں چلتا شاید سے، ایک جگہ کاپی کیا دوسری جگہ پیسٹ نہیں کہ وہ نہیں چلے گا. تو کہا بھائی یہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. اب میں کہہ رہا ہوں امیر المومنین، تو سامنے سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین، اب آپ کچھ بھی بحث کرتے رہیں. اس وقت تو کہہ دیا نا اس میں بھائی علی امام المتقین تھے کہ نہیں، امام المتقین، ان کا بھی لقب ہے امام المتقین. کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سے سلسلۃ الذہب یاد آئی، یہ مولا رضا علیہ السلام کا طریقہ یاد آیا. میں نے کہا کہ میرے مولا امام رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر، جن تک پہنچ گئی بات، ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اس نے کہا ذرا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے میل مل کے صلوات بھیج دیں. اللہ صلی اللہ. تو یہ سلسلہ بھی نورانی ہے، ان کا کلام بھی نورانی ہے. تو امام رضا علیہ السلام انہوں نے معمولاً ان کی احادیث میں یہی ملتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے سلسلہ، کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بیان کرتے تھے. اب میں کیا بات، میں آپ کو امام مولا رضا کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا تھا جو کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے بیان کی، اور بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ یہ جو ان کا کلام نورانی ہے، اور جو ہم ان کے فضائل سنتے ہیں، ان کی معرفت کو کچھ حاصل کرتے ہیں، اپنے دل کو نورانی کرتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ہے، حقیقت اس سے بہت اوپر ہے. یہ بات کہہ رہا تھا میں. اس سلسلے میں حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بزبان رسول ہیں نا، وہ سب کے سب میکسیمم اس وقت تک کہ جب حضرت سید الشہداء کی ظاہری جو عمر مبارک ہے وہ 6 برس تک تھی. ٹھیک ہے نا. یہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے تو ہیں کہ وہ حسین منی وانا من حسین کہا. کب کہا؟ یعنی جب حسین 3-4 برس کے تھے. سبحان اللہ. یعنی کائنات کا افضل ترین رسول، وجہ تخلیق کائنات، وہ ایک 4-5 برس کے بچے کو یہ کہے کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے. کوئی یہ معمولی بات ہے؟ وہ یہ کہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کنہیں کہیں؟ جو 5 برس کے بچے ہوں ان کو کہیں.
آپ دنیا کے کسی بڑے سے پیر، مفتی صاحب، عالم، عارف، فقیہ، کسی کے پاس بھی چلے جائیے جس نے 60-70 سال کی زندگی گزاری بھی ہو، اور اس سے جا کر کہیں کہ تمہاری 60-70 سال کی زندگی گزری ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ میری جنت کنفرم ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، کوئی نہیں کہہ سکتا. میں کہہ رہا ہوں بڑے سے بڑا نہیں کہہ سکتا. اور اگر معرفت والا ہوگا تو کہے گا کہ پتہ نہیں ہے. جو کہے گا کہ ہاں کنفرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. جو یہ کہے گا کہ بھائی اللہ کا کرم فضل شامل ہو جائے تو ہے، باقی ہمیں کیا پتہ. یہ صحیح جواب ہے، یہ صحیح جواب ہے. 60-70 سال کی عالمانہ فقیہانہ زندگی گزارنے کے بعد بھی کوئی کنفرم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایون جنتی بھی ہوں، جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. یہ کون ہے کہ جو ابھی 5 برس کے ہیں اور حضور یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہیں، کہتے ہیں جنتیوں کے سردار ہیں یہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضور؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں اس طرح سے نہ سمجھنا لا یقاس بنا احد. یہ بھی کلام ائمہ علیہ السلام ہے کہ ہم سے کسی اور کو قیاس نہ کرنا. وہ اور ہوتے ہیں جو یہاں آ کر سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں آ کے بنتے ہیں. ہم وہ ہیں جو وہاں سے بن کر آیا کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ لہٰذا حضور نے اس وقت فرما دیا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. ٹھیک ہے، یہ تو اب اسی سن و سال میں تقریباً 5-6 برس کا سن حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا پہنچے کہاں؟ حضور کی خدمت میں. خود بیان کر رہے ہیں. میں تقریباً آج گفتگو کے اختتام تک آ گیا، اور آج آخر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہم کلام اہل بیت علیہ السلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہیں، یہ زمین والوں کی حیثیت ہے. ابھی دیکھیے اوپر کیا ہے، ابھی میں سناتا ہوں اس حدیث میں. پہنچے، کہتے ہیں میں دخلت علی رسول اللہ، میں حضور کی خدمت میں پہنچا. امام حسین السلام کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں پہنچا. ہوا کیا؟ وعندہ ابی بن کعب، ابی بن کعب حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضور نے مجھے دیکھا، کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا. اس سے یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی جو بعض احباب سوال کرتے ہیں کہ ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو. بعض علماء نے جیسے لکھا ہے کہ عبداللہ رضیع ان کے ایک فرزند کا نام تھا. رضیع کہتے ہیں شیرخوار بچے کو، اور عبداللہ ان کا نام تھا جنہیں ہم علی اصغر کہتے ہیں اصل میں ان کا نام عبداللہ رضیع تھا، جو مقام علی اصغر پر لکھا ہوا بھی ہے عبداللہ رضیع. تو لہٰذا یہ بعض کتابوں میں ہے کہ عبداللہ رضیع ان کا نام تھا، لہٰذا ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ کا باپ. نہیں، یہ نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضور نے تو ابھی بالکل بچپن میں امام حسین کو کہا تھا ابو عبداللہ. اور یہ عربوں کا اگر آپ ٹریڈیشن سمجھیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیار اور محبت کی خاطر اور کسی کی اگر فضیلت کو بیان کرنا ہو تو بالکل بچپن سے اس کی کنیت رکھ دیتے ہیں. یہ تو یہاں پہ بہت کامن ہے کہ بالکل بچپن میں. اچھا، مثال کے طور پر اب اگر ہم اپنے کسی بچے کا نام رکھیں پیار محبت میں، تو اب مثال کے طور پر میں کوئی رنگ نہیں کہنا چاہتا ورنہ اچھا نہیں، میں مثال میں پتہ نہیں کہیں اور چلا جاؤں گا کہ بھئی جس کی بیچارے کی شکل بھی ایسی ہو کہ شکل دیکھ کے کفارہ ہو جاتا ہو، مثال کے طور پر ایسی اس کو بھی کوئی ماں یوسف کہہ دے تو کون اس کو منع کر سکتا ہے؟ صحیح کہ بھئی میرا بیٹا یوسف ہے. تو ماں اور باپ تو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن جب حضور کسی کا نام رکھیں گے وہ خالی محبت میں نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ہوگا. تو عربوں میں ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی چیز کی انتہائی کمال کو بیان کرنا ہو تو لفظ اب سے بیان کرتے ہیں، باپ سے. یعنی کیا؟ مثال کے طور پر اگر کہیں گے بہت سخی ہے تو کہیں گے جواد، اور بہت ہی سخاوت کی معراج پر رہیں گے تو کہیں گے ابو جواد. ابو جواد کا مطلب یہ نہیں کہ جواد کا واخن باپ ہے. ابو جواد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سخاوت میں معراج پر ہے. اب سمجھیے ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، یہ عربک گرامر کی وجہ سے مطلب تو وہی ہے. ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، ابی عبداللہ، ایک ہی بات ہے. عبداللہ یعنی اللہ خیر کرے، بڑا مشکل سوال کر لیے، بولیں گے نہیں تو آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ علی واقعاً اللہ کا سب سے عظیم بندہ ہے، بے شک صحیح نعرہ لگایا آپ نے. لیکن یہ کہ ابا عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ. ابو عبداللہ جو اللہ کی بندگی میں معراج کو پہنچا ہوا.
اللہ کا حقیقی واقعاً بندہ. اور کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. یہ ٹھیک ہے. اچھا غور کیجئے گا. فرمایا مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. جیسے یہ فرمایا تو ابی ابن کعب جو ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارضین احد غیرک، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو. مجھے نہیں پتا پوچھنے کے لیے کہا یا حسد کے لیے کہا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب تک حضور اپنے فضائل بیان کرتے تھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا کسی کو. جہاں آل رسول کے فضائل شروع کرتے تھے. ابھی میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اس پہ پوری تاریخ محیط اگر آپ اس کو قبول کر سکیں اور آپ کی توجہ اگر ہے تو کہوں میں جملہ ایک. آل رسول کے فضائل کو بیان کرنا لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان اور نفاق کا. اگر کسی کے لیے چیک کرنا ہو واقعاً مومن ہے یا نہیں ہے، ذکر علی چھیڑ دیجیے اس کے ساتھ. ٹھیک. اگر خوشی سے دل سے قبول کر لے. اچھا میں جانتا ہوں کتنے برادران سنت بھی ایسے ہیں جو مولا کائنات کے ذکر پر جھوم اٹھتے ہیں. تو میں یہاں فرقے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں فرقے سے بالا تروں کی بات کر رہا ہوں. کتنے آپ علماء اہل سنت کو دیکھیں شاید ہم سے زیادہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فضائل بیان کریں گے. آپ کو لگے گا بھائی تو شیعوں سے بھی بہت آگے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ہاں لیکن اس بارے میں یوں احتیاط رہے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتا مولا کائنات نے فرمایا یا بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک اصول کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی ایسی غیر سے بات ملے کہ جو آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر سن رہے ہیں اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس میں ایک بات کا احتیاط رکھیے، اس بات کو لے لیجئے، شخصیت کو رہنے دیجئے. ابھی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری شخصیت کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس نے کچھ اور کہہ دیا تو بڑی مصیبت ہو گئی. بھائی ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے اس کے بارے میں. شخصیت کو بھی رہنے دیجیے، تھوڑا سا خیال کیجیے، احتیاط کیجیے، بات کو لے لیجیے اس لیے کہ بات تو ہے. میں یہاں نام لے لوں گا تو پھر چلیں نام لے لیتا ہوں کوئی بات نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مثلا کتاب لکھی تو ان کو بہت اچھی کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ کتاب. سیف الجلی، کاری تلوار، خطرناک زبردست تلوار کس کے اوپر؟ علی منکر ولایت علی. اس کتاب کی تمہید میں انہوں نے لکھا کہ میں اس کتاب کو لکھتے ہوئے 51 ایئرز کا ہو رہا ہوں تو میں علی سے عددی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے. 51 حدیثیں لکھی اس میں انکلوڈنگ من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ انہوں نے لکھا کہ مولا کائنات کی ولایت. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے لکھا کہ ولایت کی دو قسمیں، ایک ولایت سیاسی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے سلسلے میں رہتی ہے اور ایک ولایت روحانی اور معنوی ہوتی ہے. تو ولایت روحانی اور معنوی علی کے پاس پہنچی تھی بلا فصل، اور جو سیاسی ولایت تھی وہ نام لیا انہوں نے کہ ان کے پاس پہنچی تھی. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی پہنچی. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ سیاسی ولایت بھی 30 سال بعد تو ختم ہو گئی تھی. چلو یہ جو روحانی ولایت ہے یہ تو آپ خود کہتے ہیں کہ قیامت تک اولاد علی میں چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے لکھا، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر انشاءاللہ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا تو پھر کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اہل سنت میں سے ہیں کیا؟ آپ نے یہ کتاب لکھ کے بیٹھے ہیں اس طرح سے مولا کائنات کی ولایت پر 51 حدیثیں لکھ کے بیٹھے ہیں، آپ سنی ہے کہ شیعہ ہیں؟ انہوں نے کہا 100% سنی ہوں. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100% کرتا ہوں. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100% فرق ہے. ٹھیک ہے. کیا فرق ہے؟ کہہ کے نہیں بتایا، کر کے بتایا. صحیح. اور اگر جو اب تک تھوڑے سے کام کی وجہ سے تھکے ہوئے وہ اب تھکنا نہیں ہے، آپ نے اس میری طرف دیکھنا ہے. سننی ہے 100%، پھر بھی علی علی کرتے ہیں 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے 100%. کا فرق کیا ہے؟ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. مشکل کشالی نعرے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس میں اینڈ پر آ گیا جی، سنیے گا. تو انہوں نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ. یہ حدیث سنا رہا تھا میں آپ کو کہ ابی ابن کعب نے اس پر اعتراض کیا کہ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہو سکتا زمین آسمان کی زینت ہو. جس پر میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ پیش کیا تاکہ آپ کے ذہن میں فلو رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آل رسول کا جو ذکر ان کے فضائل ہے، میں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے. چھیڑ دیجیے ذکر علی کسی کے سامنے، اگر وہ قبول کر لے خوشی سے فبیا، نہ کرے کہے کہ نہیں ان کے لیے بھی وہ ہے، ان کے لیے بھی وہ ہے، آگے بھی وہ تھے، پیچھے بھی وہ تھے، ایسا تھا ویسا تھا، سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مشکل موجود ہے. بھائی اس مشکل کو میں ممبر سے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو سمجھدار ہے ان کے لیے اشارہ کافی ہے. بلکہ عربی میں ہے کہ الکنایا افضل من الصراحہ. جو کنایت میں بات ہوتی ہے وہ صراحت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس میں لطف زیادہ ہوتا ہے. چلے میں آپ کو سناتا ہوں. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ہم نے ذکر حیدر چھیڑ دیجیے، خود بخود سمجھ میں آئے گا. ذکر حیدر کہنا نہیں چاہتا لیکن اشارتاً ایک بات کہوں گا. کاش یہ بات فقط اپنوں اور غیروں کے درمیان رہتی. اب بسا اوقات اپنوں کے درمیان بھی مشکل ہو گئی. بھائی مولا کائنات کا ذکر کرنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسری باتیں کرنے پہ خوش ہوتے. ارے یہ کون سا دین آ گیا بھائی؟ یہ کون سی شیعت آ گئی جس میں علی کا ذکر وہ کو اور ذکر علی کے ذکر سے بھی بڑھ جائے؟ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی بات ساری باتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو بنیاد ہے. توحید، نبوت اور پھر ولایت، یہ تو بنیاد ہے. ٹھیک ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. جناب بلال کاظمی صاحب کی نظم ہے جو خاص طور پر ہندوستان سے تشریف فرما ہے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے خود مجھے سنائی بھی تھی، کربلا مولا. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور سارا سال کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں مجلس کے بارے میں. نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، وہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. سارا سال کان پک جاتے ہیں سن سن کے. ایک محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے. یہ محرم اور امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ فرش ادا بھیجتا ہے. امام حسین کے نام پر ایسی صفائی ہو جاتی ہے ساری، سب کے ایمان پھر سے ایسے تازہ ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو کر سب. یہ امام حسین کے فرش ادا کا معجزہ ہے، معجزہ ہے یہ. سنیے گا. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. ٹھیک، 10 مہینوں سے، ساتھ دیجیے گا میرا، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. بھئی یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. یا علی کہنے والوں کے نام. اپنے لب سنگے، محاورتاً نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، حقیقتاً اپنے لبوں کو ملیے سنگے در شاہ پر. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے جو اردو کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. ایک جملے میں کربلا معلیٰ کا بیان. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد. عشرہ سجادیہ شروع ہو گیا نا. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں، چلیں ساتھ میں باب تبرک یہ بھی کہوں. یہ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، وہ قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے اذان دیتا ہے. اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا. اللہ اکبر. عظمت سید سجاد علیہ السلام پر یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین مل کے صلوات بھیجتے. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. ہے نا ساتھ
بس آج کا موضوع ختم کر رہا ہوں، اس حدیث کو مکمل کر دوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سوا کون زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حضور نے کیا جواب دیا سنیے گا. آپ ماں کی گود سے ذکر امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں، بلکہ پہلے سے شکم مادر سے. اور آپ میں سے کوئی 60 برس ہے، 70 برس ہے، 50 برس ہے، امام حسین السلام کا ذکر سن رہے ہیں. یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بس جو ہم نے سن لیا بس یہی ہے حسین. نا 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 نا، یہ حدیث رسول کے مطابق کہہ رہا ہوں. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا زمین و آسمان کی زینت کون؟ آپ نے کیوں حسین کو کہا کہ حسین زمین و آسمان کی زینت ہے؟ حضور نے کہا والذی بعثنی بالحق نبی، اس کی قسم، والذی بعثنی بالحق، اس کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے. حضور کو قسم کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صادق رسول ہے. لیکن فرمایا اس خدا متعال کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. سنو ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. جو حسین کی معرفت زمین والوں کے پاس ہے، اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں میں اور اکبر ہیں زمین کے مقابلے میں. ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں کہ بس فطرت کو بالوں پر عطا کیے، حور کو جنت عطا فرمائی، راہب کو اولاد عطا فرمائی. یہ امام حسین السلام، ہاں ٹھیک ہے یہ معجزات ہیں. اللہ جانے آسمان والے کیا کچھ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جو ہم سے بھی مخفی ہے. جب جائیں گے نا وہاں پر پتہ چلے گا، جب جائیں گے وہاں پتہ چلے گا. یہ دنیا ہے عالم غیب، غیب کی دنیا، آنکھوں پہ پردے ہوتے ہیں. کو مرتے ہیں نا جب عالم شہود شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے کہ کیا ہے حسین. ٹھیک ہے، ایک جملہ پڑھتا ہوں، یہیں سے منزل مصائب پہ جاتا ہوں. اسی خاطر ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے شاید حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہا تھا، اور شاید امام حسین السلام کے سلسلے میں. لیکن اگر بی بی کے سلسلے میں بھی کہا ہو تو امام حسین السلام پر بھی صادق آتا ہے. فرمایا کہ کما حق تو امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا آپ چھوڑ دیجیے انبیاء کے بس سے بھی باہر ہے، سوائے ختمی مرتبت نبی کے. کما حق کہو پہچاننا کہ کون ہے حسین. لہذا مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ جملہ جناب محسن نقوی مرحوم صاحب نے اصل میں لکھا تھا، بعد میں تو اور بھی دیگر شعراء نے اس میں آگے پیچھے کر کے کچھ شعر کہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ امام حسین کیا ہے، کہنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. مجھے کیا خبر ہے کہ امام حسین السلام کی شان کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جہاں پھر آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر. سبحان اللہ، یہ ہے حسین. جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسماں کا یاور، شعور امن و سکون کا پیکر، کمال ایثار کا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین. امام حسین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں. شب جمعہ آج السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. لیکن یقین فرمائیے گا 1,24,000 انبیاء کی وراثتیں الگ، اور اکیلے سرکار ختمی مرتبت کا وارث ہونا یہ الگ ہے. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. حسین کو پہچاننا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا ہے، زیارتوں سے پہچانے. زیارت جامع کبیرہ سے، زیارت وارثہ سے، زیارت امین اللہ سے پہچانے کون ہے حسین، کون ہے اہل بیت. اگرچہ آپ کا دل بالکل مصائب کی طرف آمادہ ہے، میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا. ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی مولا کائنات کے ذکر پر، اور آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اہل بیت کا کلام نور ہے. ایک لائٹ کو کھلی رکھ لیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ مجمع بھی کم از کم میں کچھ دیکھ سکوں کہ اہل بیت کا کلام نور ہے، اور جو کچھ ان کے کلام سے حاصل ہے وہ حق ہے. اس میں ہم نے زیارت جامع کبیرہ کا ذکر کیا، اور ہم نے یہ ذکر کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی عظمت اور معرفت یہاں پر ہے اس سے بہت زیادہ آسمانوں پر ہے. یہ آج کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی لائٹ کھول دیجیے گا اگر ہو سکے درمیان میں کوئی ایک. میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں مولا متقیان کے نام پر، امام حسین کی خوشنودی کی خاطر شب جمعہ ہے.
جب آپ ان کے بابا کا نام بلند آواز سے لیں گے انشاءاللہ امام حسین راضی ہوں گے اور آپ کو اپنے فضل سے نورانیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ سے. آپ منزل مصائب کے قریب ہیں، لیکن اسی رقت کے ساتھ آپ میں سے کوئی مل کے نعرہ حیدری کہیں اور یا علی کہیں، میں منزل مصائب پہ جاتا ہوں. امام حسین مل کے کہیے گا، سب مل کے یا علی. جزاک اللہ. اے حسین، آپ رسول اللہ کے وارث ہیں. پھر فرمایا کہ السلام علیک یا وارث علی ولی اللہ، آپ علی مرتضیٰ کے وارث ہیں. فرزند اچھا تمام انبیاء کا وارث ہونا بھی ایک طرف، اس کے بعد فرزند مصطفیٰ ہونا ایک طرف. السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، فرزند فاطمہ زہرا ہونا. شب جمعہ ہے، آپ گریے کے لیے تشریف لائیں. محرم نہ بھی ہو، ایام ازاں نہ بھی ہو، شب جمعہ تو ہے ہی حسین پر رونے کی رات. اور آج تو ایام سجادیہ شروع ہو گئے، لیکن شب جمعہ ہے. میں آپ کا دل ایک خاص منظر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں مصائب کے منظر تو وہی ہیں، مجھے وہی آپ کے سامنے کہنا ہے، لیکن جب وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے تو آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب فرمائیے گا کہ اے بی بی میری آنکھوں میں آنسو آ جائے امام حسین کے نام سے. اور جو آنسو نہ لا سکیں، حسین کریم ابن کریم ہے، فرمایا رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا. جو آنسو نہ لا سکے رونے جیسی شکل ضرور بنا لے امام حسین کے نام پر. اور امام حسین اسے بھی نواز دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کرم ہے امام حسین کا. شب جمعہ ہے، میں سید مہدی بحر العلوم مولا حسین کے حرم میں تھے. شب جمعہ تھی. کسی نے کہا کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھیں. شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے. اچانک خدام آئے، فرمایا انزل المنبر انزل المنبر، اے سید نیچے اترو، ممبر سے نیچے اترو. اس لیے کہ جو مستورات ہیں اس طرف ذریعے سے خون آنا شروع ہو گیا. حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر. اسی خاطر ہے کہ جب عالم بچپن میں ایک بدو عرب آیا تھا، مجھے شہادت نہیں پڑھنی، شہادت تو آپ سن چکے ہیں، میں تو خالی دل متصل کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکا تو آخر میں 2 جملے مرثیے کی بھی پڑھوں گا تاکہ یہ نوکری پوری ہو جائے. فرمایا کہ اے حسین، ایک شخص آیا بدو مدینہ میں، اس نے آ کر کہا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی. اسے بتایا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے حسین کو ایک بیٹا ایسا عطا کیا ہے کہ جو بہو ہم شکل رسول ہے. ایک مرتبہ وہ پہنچا، دق الباب کیا، امام حسین علیہ السلام اکبر کو ساتھ لے کر باہر آئے. فرمایا کہ اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں، آپ کا وہ بیٹا کہ جو ہم شکل رسول ہے میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے اکبر کو آگے کیا، کہا کہ یہ بیٹا وہ ہے جو ہم شکل رسول ہے. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گویا ضبط نہیں کر سکا، اتنا حسن تھا، اتنا نور تھا چہرے پر. جب اکبر میدان میں بھی گئے تھے نا تو دشمن سے صدا آئی تھی، دشمن کے لشکر سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے خلق کرنے والا پروردگار. جو دشمن کی نگاہ میں یہ ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے ایسے صدا بلند کیجیے گا. شب جمعہ کم از کم آواز سے رو لیں تو بہت بہتر ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے اس سے کہا اچھا یہ بتا، تو نے اکبر کو دیکھ لیا، اگر اس کے قدموں میں کوئی کانٹا لگ جائے تو کیا تجھے ضبط ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں یہ ضبط کر لوں گا کہ میری آنکھ میں کوئی تیر مار دے، اگر اس کے قدموں میں کانٹا لگے نا مجھ سے ضبط نہیں ہوگا. امام حسین نے گریہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا. اس نے سنا، ضبط نہیں کر سکا، گر کے بے ہوش ہو گیا. میں اس بوڑھے سے کہوں گا کہ تو نے سنا تھا فقط ضبط نہیں ہو سکا. اللہ جانے بوڑھے باپ نے جب جوان کے لاشے کو اٹھایا اور حسین لاش علی اکبر پر پہنچے تو کیا کیفیت تھی. مقتل میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں فنزل من الفرس، حسین گھوڑے سے اترے نہیں، فسقط من الفرس، گرے حسین گرے، چلے آگے بڑھے، پھر گرے. ادعونی یا بنیا، اے میرے لال تو مجھے صدا دے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. شب جمعہ ہے اس لیے میں نے شہزادہ علی اکبر کا ذکر چھیڑ دیا. اور حسین نے وہ کام کیا جو اور کسی شہید کے جنازے پر نہیں ملتا.
اکبر کے پاس پہنچے فوضع خدہ علی خدہ. اولاد والوں یہ جملہ سننا، پروردگار آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا. فوضع خدہ علی خدہ، اور جملہ کا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے بیٹا. تو چلا گیا، باپ کو تنہا چھوڑ گیا. یہ جملہ امام حسین، بقی ابوک وحیدا فریدا، تو باپ کو تنہا چھوڑ گیا، تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گویا لاش اطہر کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے. بس میں نے یہاں تک سنا دیا آپ کو. جب وہ اکبر کا لاشا خیموں میں گیا تھا نا، میں نے بزرگ عالم سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف ٹکراتی تھیں، کبھی خیمے سے دوسری طرف ٹکراتی تھی، اور کہتی تھی اے بیبیوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں، یا حسین کہہ کے گریہ کیجیے گا. بس شب جمعہ تھی، آغا عباس ایک صاحب تھے، انہوں نے امام حسین کے حرم میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب بیان کیے، واپس آئے، خیمہ اپنے مسافر خانے آرام کر رہے تھے، خواب میں سید الشہداء کو دیکھا. کہ تیرا شکریہ، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے کہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے میرے حرم میں اکبر کا پرسہ دیا، لیکن جب تو واپس جانا تو ایک شیعہ رہتا ہے تیرے شہر میں، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اسے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں اکبر کے مصاحب نہ پڑھنا. یا حسین جس کے دل میں جتنا تھا میں روتا چلا جائے، آئندہ نہ پڑھنا. اسے کہا مولا کیا غلط پڑھا، خطا ہو گئی. کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ کو غش آ گیا. یا حسین. ثواب کی خاطر دو مصرے آپ کو سب کو یاد بھی ہے، انشاءاللہ مل کے ساتھ پڑھیں گے. کہتی تھی یہ ماں خون بری میت سے لپٹ کر، ہو سکے اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے. کہتی تھی یہ ماں خون بری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. علماء بیان فرماتے ہیں جب کوفہ یا شام کی کسی وادی سے گزر رہے تھے اہل بیت، کسی عیسائی خاتون نے اکبر کے سر کو دیکھا کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. بیویوں نے تڑپ کے کہا اس کی ماں کے لیے ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ بس اسی ماں کو پرسہ دینا. جزاک اللہ. کہتی تھی یہ ماں خون بری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، ام لیلا. اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دل بر اے علی. ایک آخری شعر خیمہ گاہ کے لیے. آئینے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، یا حسین کہہ کے روتے چلے جائیے گا. آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، مادے کی صدا علی اکبر
اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر علی ایک مرتبہ مل کے کہہ دیں کہتی تھی اے ماں خون بری میت سے لپٹ کر علی اکبر ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین